بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ ہم بہت زیادہ غریب تھے۔ میری ایک ہی بیٹی تھی جو بھی 15 سال کی عمر میں ہی بہت زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ جو میری بیٹی جوان ہو رہی تھی اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہو رہی تھی۔ اب مجھے اس کی خوبصورتی سے خوف آنے لگا تھا۔ ایک رات اچانک میری بیٹی کی چیخوں سے میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی کے ساتھ تو میرے بھتیجے نے، میرا نام علینا ہے۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میری ایک ہی بیٹی تھی، جبکہ اس گھر میں میری 4 جٹھانیاں بھی رہتی تھیں جن کے جوان بچے تھے۔ گھر بہت بڑا تھا، اس لیے رہنے میں کبھی کوئی تنگی نہیں ہوئی، پر یہاں پر حسد بہت زیادہ تھا اور گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے تھے۔ میرا شوہر بہت ہی معصوم تھا، کسی کے سامنے کچھ نہیں بولتا تھا۔ میری باقی کی جٹھانیاں ہم پر رعب جماتی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کہتی تھی کیونکہ میں اپنے شوہر کی عزت رکھ رہی تھی اور وہ باقی سب کے ساتھ زیادہ مل کر رہتی تھی کیونکہ ان کے بیٹے تھے اور میری صرف ایک ہی بیٹی تھی، لیکن میری بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دفعہ میں نے کہا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے لیکن ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، تو میری ساس نے کہا کہ پیاری ہے تو کیا کریں گے، ہے تو لڑکی نا، اور لڑکی کی شکل و صورت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے نصیب اچھے ہونے چاہیے۔ بات تو ان کی بالکل ٹھیک تھی، میں اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا ہی کرتی رہتی تھی۔ زندگی ایک طرف ٹھیک جا رہی تھی، ہم 3 لوگ تھے اس لیے ہمارا خرچہ کم تھا، جبکہ باقی جٹھانیاں ہمیشہ اس بات پر روتی رہتی کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی اولاد زیادہ تھی تو ان کے خرچے زیادہ تھے۔ سارے بیٹے میری ساس کو مہینے کے 10,000 دیتے تھے اور اس کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ اپنے اوپر خرچ کر سکتے تھے۔ گھر میں صرف ایک ہی ہانڈی بنتی تھی اور ایک ہی باورچی خانہ تھا۔ اس گھر کا ماحول بڑا ہی گھٹن ذات تھا، لیکن یہاں پر گزارا کرنا ہی تھا کیونکہ کرائے کا گھر ہم لے نہیں سکتے تھے اور ہمارے خاندان میں سے آج تک کوئی بھی الگ نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم بھی الگ نہیں ہو سکتے تھے۔ میری بیٹی اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں کوئی اس کی خوبصورتی کا غلط فائدہ نہ اٹھا لے، کیونکہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی اپنے حواس کھو سکتا تھا۔ میں اس کو کہتی کہ تیار نہ ہوا کرے، اس کے لیے شوق رنگوں کے کپڑے بھی نہیں لیتی تھی، بلکہ اسے کہتی تھی کہ وہ اپنے بال بھی ایسے بنائے جیسے بالکل ہی تیل لگا کر ان کو باندھ کر رکھے، چہرے پر کوئی میک اپ نہ لگائے۔ لیکن اسے کسی کی آزائش، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ان سب کے باوجود بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ دراصل میری بیٹی مجھ پر ہی گئی تھی، میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن پھر گھر کی ٹینشن، سسرال کا دباؤ لے لے کر میری شکل ہی بدل گئی تھی۔ میں 35 سال کی عمر میں ہی ایسے لگنے لگی کہ جیسے میری عمر 50 سال کی ہو گئی ہے۔ اب تو میری بچی 15 سال کی جوان جہاں ہو گئی تھی، میں اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ ہم کو الگ ہو جانا چاہیے، تو میرا شوہر مجھ پہ ہنستا تھا کہ تم صرف اس لیے الگ ہونا چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ گھر لڑکوں سے بھرا ہوا ہے، تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ سارے لڑکے اس کے کزن ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اس کے کزن ہیں اور وہ اس کے بھائی تو نہیں ہے نا۔ میں اپنی بیٹی کو ان سب سے دور رکھتی، لیکن بچپن سے ہی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اس لیے میں اپنی بیٹی کو ان سب سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اکٹھے کھیلتے تھے، کبھی کبھی ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت زیادہ گھبراتا رہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے شوہر نے مجھے مطمئن کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ پاگل، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ہم سب ایک ہی خاندان ہیں، یہ بچے بھی اسی خاندان کے ہیں، سب کو ہی اپنے خاندان کی عزت کا خیال ہوتا ہے، سب ہی ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ تو بس فضول میں ہی پریشان ہوتی رہتی ہو، یہ بھی تو اسی خاندان کی بچی ہے، اس سے سارے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں،
اس گھر میں اور کوئی لڑکی نہیں تھی کیونکہ سبھی کے بیٹے تھے، صرف میری ہی بیٹی تھی۔ لیکن پھر بھی میرے شوہر کو شاید نظر نہیں آتا تھا کہ اس حوالے سے میری بیٹی کو کوئی زیادہ پیار نہیں کرتا جو یہ پیار کی حقدار تھی۔ اس کی کبھی بھی کوئی چیز لے کر نہیں آتا تھا۔ میری سب سے بڑی جٹھانی کے سب سے چھوٹے بیٹے اور میری بیٹی میں صرف 2 سال کا ہی فرق تھا۔ پہلے تو وہ میری بیٹی کو بہت ہی برا بھلا کہتی تھی، لیکن آج کل اس سے بہت زیادہ پیار بانٹ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں نہ ہو۔ تو مجھے یہاں پر بھی کوئی سکھ نظر نہیں آیا۔ میرا شوہر اچھا تھا، نہیں تو میں نے تو یہاں پر اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ اگر میرا شوہر اچھا نہیں ہوتا تو میری زندگی تقریباً برباد ہو گئی ہوتی۔ اس نے باتوں باتوں میں مذاق کیا اور میں نے بھی مذاق میں کہا کہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہوں۔ یہ بات اس کو بہت زہر لگی اور وہ زمین پر پاؤں مار کر چلی گئی۔ وہ بڑی عجیب عورت تھی، اپنے جذبات چھپا نہیں سکتی تھی، جو منہ میں آتا بول دیتی تھی۔ اور میری ساس بھی ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتی تھی کیونکہ وہ سب سے بڑی تھی، اور ساس کہتی تھی کہ اس نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ جب تم لوگ آئے ہو تب تک تو ہم نے اپنا گھر بھی بنا لیا تھا، لیکن ایک دن مجھ پر ایک مصیبت ٹوٹی۔ ہمارے گھر میں پانی دینے کے لیے ایک لڑکا آتا تھا۔ اس نے آتے ہی ہم سب گھر والوں کو بتایا کہ اس کے گھر میں سے کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی جان بحق ہو گیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ان سب میں سے کون سا بھائی ہے، وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ساری جٹھانیاں اور میرا بھی دل حلق میں آ گیا۔ پتہ نہیں کون ہوگا اور کس کا شوہر تھا جو اس دنیا سے چلا بھی گیا۔ ہم سب بڑے پریشان تھے۔ ہمیں پتہ چلا کہ ایمبولینس والے اسے لے گئے ہیں۔ ہم لوگ ہسپتال میں گئے، لیکن وہاں پر بھی کچھ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں پتہ ہی نہ چل رہا تھا کہ ہمارا مریض کہاں پر ہے، کیونکہ حادثہ بہت ہی مصروف سڑک پر ہوا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مریض کو کہاں لے کر گئے ہیں۔ لیکن جب مریض کو دیکھا تو میرے قدموں سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ جو اس دنیا میں نہیں رہا تھا وہ میرا ہی شوہر تھا۔ میں تو وہیں پر ہی بے ہوش ہو گئی اور میری بیٹی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ہماری زندگی میں طوفان آ گیا تھا۔ میرا تو یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اب میں کہاں جاتی؟ ظاہر ہے میں کہیں بھی تو نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے اسی گھر میں رہنا تھا۔ میں غم سے نہ ڈھال تھی۔ ایک ہفتے تک سارا خاندان ہی بری طرح سوگ مناتا رہا، لیکن اس کے بعد سب اپنی روٹین پر آنے لگے۔ لیکن میری زندگی تو برباد ہو ہی گئی تھی۔ اس گھر میں میرا شوہر میرا سہارا تھا اور وہ چھوڑ کر چلا گیا تو اب میری زندگی کس طرح گزرنے والی تھی مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اسی کی وجہ سے تو مجھے تھوڑی بہت عزت ملتی تھی۔ اب میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ مزید بدل گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو اندر بیٹھی سوگ منا رہی ہے اسے کہو کہ تمہارے رونے سے میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا، آ کے سب کے لیے کھانا بناؤ۔ میں نے سب کے لیے کھانا بنایا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں کھانا بنا رہی تھی کہ میری ساس نے کہا کہ گھر میں نحوست ڈالنا چھوڑ دو، جو اس دنیا سے چلا گیا اس نے واپس آنا نہیں، اپنے اپنے کام کرو۔ مجھے اپنی ساس پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسی کا بھی تو بیٹا تھا۔ اس کے بعد میری ساس نے مجھے اور بیٹی کو تو اس گھر کی نوکرانی بنا لیا، کیونکہ میرا میکا نہیں تھا، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کو پتہ تھا میں نے کہیں جانا ہی نہیں ہے، یہیں پر رہنا ہے، اس لیے یہ لوگ مجھے اللہ واسطے کی چیز سمجھ کر استعمال کر رہے تھے۔ ایک دن میری بیٹی میرے پاس آئی تو اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ وہ اتنی زیادہ گوری اور سفید تھی کہ جلا ہوا نشان بہت ہی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ یہ نشان اس کے بازو پر پڑ گیا تھا اور کافی بڑا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بنا رہی تھی جو ہاتھ جل گیا؟ میں نے کہا کہ تم نے آج تک کھانا نہیں بنایا، تم سے کھانا بنانے کو کس نے کہا؟ تو میری بیٹی نے کہا کہ دادی نے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی نے کہا کہ ہم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ان لوگوں کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہارے باپ کو میں ساری زندگی کہتی رہی کہ کچھ پیسے جمع کر لو،
تھوڑی بہت جمع پونجی ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے کچھ بھی جمع نہ کیا، یہ سوچ کر کہ ہم نے تو ساری زندگی یہیں رہنا ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم یہاں سے کہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد ہمیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ میری بڑی جٹھانی نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ مجھے کہا کہ ہم شادی کر دیتے ہیں، تمہاری بیٹی آنکھوں کے سامنے اسی گھر میں رہے گی، اب کیا ہم غیروں کا منہ دیکھیں گے، جبکہ یہ گھر لڑکوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی بات تو ٹھیک تھی، گھر لڑکوں سے بھرا ہوا تھا، کزن کے ساتھ شادی بھی ہو سکتی تھی اور مجھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے سارے کزن بگڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو ان کی ماں نے ہی بگاڑا تھا۔ اس لیے میں یہاں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اپنی بیٹی کی۔ یہ کہہ کر کہ ہمارے بیٹے ہیں جیسا بیٹا پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی ان بگڑے ہوئے لوگوں سے ہو جائے۔ میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور اپنی ساس کو کہہ ہی دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے خاندان میں نہیں کروں گی۔ قسمت سے وہاں پر میرے شوہر کے ایک چارج بھی آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے ہی یہ بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ خود نہیں چاہ رہی تو آپ لوگ بھی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتے، اس کی اپنی ہی بیٹی ہے، جہاں چاہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر سکتی ہے، جہاں چاہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتی ہے۔ تو میری ساس نے اچانک جھوٹ ہی بول دیا کہ اس کے شوہر کی آخری خواہش تھی، تو میں نے فوراً کہا کہ میرے شوہر کی ایسی کوئی آخری خواہش نہیں تھی، ان کو کیا پتہ تھا کہ وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ آخری خواہش تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی موت ہونے والی ہے۔ میرا شوہر تو حادثے میں اس دنیا سے اچانک ہی چلا گیا۔ پھر چاچا نے کہا کہ یہی ہے، اس کی اپنی بیٹی ہے، اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی، وہ اپنی بیٹی کی جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ میری ساس اس وقت تو بالکل خاموش ہو گئی، پر بعد میں اس نے مجھے بہت باتیں سنائی۔ میں نے بھی اس کی باتیں سن لی، ان کے طعنے بھی برداشت کر لیے، لیکن کہا کہ میں وہاں شادی نہیں کروں گی اپنی بیٹی کی۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی تو اس کی عمر بھی بہت زیادہ کم ہے۔ میری ساس خاموش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے ہم سے ہمارا کمرہ لے لیا اور ہمیں باہر کوارٹر میں شفٹ کر دیا۔ میرا شوہر ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرتے، لیکن اب یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم پر ظلم کر رہے تھے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میری بیٹی میرے پہلو میں نہیں تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ کہاں گئی، چھوٹا سا تو کوارٹر تھا، باتھ روم میں بھی نہیں تھی۔ پھر مجھ میں تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی اور میں پھر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ آواز تو باہر لان سے آ رہی تھی، میں اس طرف اچانک بھاگی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہی بھتیجا جو بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ میں آگے بڑھی، میں نے لان میں سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر کی طرف اچھال دیا۔ پتہ نہیں یہ اتفاق تھا یا ایک دکھی ماں کے اندر واقعی طاقت آ گئی تھی کہ وہ پتھر سیدھا اس کے سر پر لگا اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے آغوش میں چھپا لیا۔ پتھر لڑکے کے سر پر لگا تھا اور وہ بھی کافی گہرا۔ اگر سب لوگ جاگ جاتے تو ہم کو ہی باتیں سناتے۔ میں نے پھر اپنی بیٹی کو کہا کہ ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اپنا تھوڑا بہت سامان پیک کیا اور کوارٹر کے راستے ہی ہم باہر نکل گئے۔ ساری رات ہم لوگ چلتے رہے، پریشان تھے، ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ اس کے بعد ہم لوگ دارالعمان چلے گئے۔ دارالعمان کی جو ہیڈ لگی ہوئی تھی، ہم نے ان کو ساری بات بتائی، وہ بھی بڑی حیران ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ایسے یہاں پر کہانیاں روز ہی سنتے ہیں،
اچھا کیا جو آپ لوگ یہاں آ گئے۔ انہوں نے میری بیٹی کی بہت تعریف کی کہ یہ تو واقعی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب ہم لوگ وہیں پر رہنے لگے اور تقریباً 2 مہینے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگا کہ آپ کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بیوی ملے، بہت ہی پیاری سی ہے جس پر لوگ رشک کریں اور دنیا دیکھ کر کہے کتنی پیاری بہو لے کر آئی ہیں آپ، اور یہ چیز نارمل ہے، اس میں کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں ہے۔ ان کے بیٹے کو میں بھی جانتی تھی، وہ بھی ادھر ہی کام کرتا تھا۔ میں نے تو فوراً ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی اور ان کو رشتہ دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں سائٹ پر انیکسی میں جگہ دے دی جہاں پر میں رہتی تھی، اور میری بیٹی اس لڑکے کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس لڑکے کے اندر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے والا تھا، اس کے دل میں انسانیت کا درد تھا اور وہ اچھا انسان تھا۔ اس کا نام علیان تھا۔ آج میری بیٹی اس کے ساتھ خوش ہے۔ میرے پیچھے میرے سسرال والوں نے بہت باتیں کی، لوگوں کو کہا کہ ان کے گھر سے چوری کر کے بھاگ گئی ہو۔ ان کے بیٹے نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے سر پر پتھر دے مارا۔ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے میری بیٹی ایک اچھے شریف خاندان کی بہو بن گئی ہے، اور میں بھی اس کے ساتھ ہی رہتی ہوں جب سے میرا شوہر اس دنیا سے گیا تھا۔ کوئی مجھے اس کی قبر پر بھی لے کر نہیں جاتا تھا، سارے لوگ مصروف رہتے تھے۔ اب میں ہر جمعرات کو اس کی قبر پر جاتی ہوں، وہاں پر بیٹھ کر 2 گھنٹے روتی رہتی ہوں۔ میرے دل میں کوئی دکھ نہیں ہے، میری بیٹی خوش ہے، اور میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو شاید اس کی اتنی ہی زندگی تھی، ہم نے تو بھی ایک دن چلے ہی جانا ہے، لیکن پھر بھی وہاں جا کر بہت دل دکھتا ہے میرا۔ پتہ نہیں لوگ دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یہ زمانہ کمزور لوگوں کے لیے دوزخ ہے، یہاں پر صرف بہادر لوگ ہی اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ بڑی خوشی میرے لیے یہی ہے کہ میری بیٹی بہت زیادہ خوش ہے، اس کا شوہر بہت اچھا ہے، اسے بہت خوش رکھتا ہے، وہ بھی اب سماجی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی ہے اور ہر جگہ جایا کرتی ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہوں۔ میری بیٹی کی ساس بھی بہت اچھی ہے کیونکہ وہ بھی انسانیت کی مدد کرتی ہے۔ مجھے اپنے سسرال والوں کے بارے میں کہیں سے پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کافی زیادہ مسائل بنے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، گھر کا کافی سارا حصہ جل گیا۔ مجھے ان کی باتوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، اللہ ہی انصاف کرتا ہے اور اللہ کا انصاف ہی بہترین انصاف ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔